اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہارے باپ جد امجد آدم کو پیدا کیا۔ یہ ہے اجمالی پروسیس انسان کا، اور اس پروسیس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے قبر وچ فرق پہ جانا، خاصاں دا تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ابی بن خلف، بعض روایات کے مطابق ابو جہل اور بعض روایات کے مطابق کوئی اور مشرک، ایک پرانی ہڈی اٹھا کر لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بحث کرنے لگا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دے گا۔ وہ اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو یوں پکڑ کے ٹکڑے کرتا تھا اور کہتا تھا بتائیں کہ اس سے اللہ پیدا کرے گا، اس سے اللہ پیدا کرے گا۔ یہ کیا عقیدہ آپ دے رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اے ہماری قدرت پہ بحث کرنے والے اور اس پہ نقص نکالنے والے، تم یہ بھول گئے کہ تم کیا تھے۔ سورہ دہر کا آغاز کیا اس استفہامیہ جملے سے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان نہیں جانتا کہ اس پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، جب وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر سورہ قیامہ میں آغاز کا رکوع پورا اسی بات پہ چلتا ہے۔ پھر سورہ یاسین شریف کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موضوع کو آگے ڈسکس کیا ہے کہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ وہ کیا تھا؟ چند ناپاک پانی کی بوندیں جس سے ہم نے انسان بنایا، اور ان پانی کی چند بوندوں سے انسان کو بنا دینا مشکل ہے، یا پھر ایسی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے دوبارہ سے انسان کو کھڑا کر دینا زیادہ مشکل ہے؟ انسان سوچے، اگر وہ سوچے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا ایک حقیر چیز تھی، اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس اصلیت کو ہم نے کس چیز میں کنورٹ کیا اور کیا سے کیا بنا دیا، اپنا شاہکار بنا دیا۔ اگر یہ انسان سوچے تو اس کی سوچ مفلوج اور مفقود ہو جائے، وہ آگے سمجھنے سوچنے سے قاصر ہو جائے کہ آخر یہ سب کچھ ہم نے کیسے بنایا۔ تو جب وہ بنانے پہ ہم قادر تھے تو یہ کرنے پہ بھی ہم قادر ہیں۔ یعنی اسی مٹی سے، زمین سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کا جسد پاک تیار کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا۔ ایک قدرت سمجھ میں نہ آنے والی آدم علیہ السلام کی تخلیق، دوسری قدرت سمجھ میں نہ آنے والی آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کا پیدا کرنا، اور پھر تیسری قدرت ان دونوں کے ملاپ سے کس چیز کی اصلیت سے انسان کو پیدا کرنا، سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جو سلسلہ انسان کو پیدا کرنے کا شروع کیا تو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا جب تک وہ چاہے گا۔ اور پھر اسی پروسیس سے پیدا ہونے والے انسان کون کون سی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کس کس مقام تک عروج پاتے ہیں، اور کائنات میں کون کون سی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ پوری دنیا پہ ایک انسان حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے بار بار سوچنے کی دعوت دی، غور کرنے کی دعوت دی کہ سوچو، غور کرو، تفکر کرو۔ ہماری کتاب میں، ہمارے قانون میں، ہماری کائنات میں، ہماری خلقت میں تفکر کرو، غور کرو، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے کس کس طریقے سے دنیا کو پیدا کیا اور کس کس طریقے سے اس کو لے کر آگے چل رہے۔ تو یہ تین چیزیں جو
پوری انسانیت کا خلاصہ ہیں، ان پہ پھر توجہ کیجئے. کیا؟ منہا خلقناکم، یہ جس زمین سے تم مٹی میں سے ہڈی نکال کے لائے ہو، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اور بس پیدا کر نہیں دیا. وفیہا نعیدکم، پھر ہم اسی میں تمہیں واپس پلٹائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک بار پھر تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے، باہر نکالیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں ہم اپنی تخلیق، اپنی موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کو دیکھیں، غور کریں، تو ہمیں سارے فلسفے کی سمجھ آتی ہے کہ ہماری اصلیت کیا ہے. ہماری اصلیت مٹی ہے، اور مٹی کے پیچھے بھی کیا ہے؟ ماں اور باپ کا نطفہ، جو اپنی اس اصل حالت میں ایک ناپاک پانی ہوتا ہے، جس سے ایسا عظیم شاہکار اللہ پاک پیدا فرماتا ہے.